میں نے مدینے سے احرام بادانیت کی، رستے میں دیکھا کہ ایک مکھی احرام پہ بری ہوئی تھی، تو کوئی حرج نہیں جناب، مکھی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب دیکھو نا، مثلا مکھی کا ذکر تو حدیث میں ہے، لیکن اگر آپ کے چائے میں یا پانی میں مچھر گر جائے یا کوئی بھیڑ گر جائے یا اور اسی قسم کی کوئی چیز گر جائے، اس کے بارے میں اس کے متعلق تو حدیث میں ہے نہیں، پھر اس کا فیصلہ کیا کریں کہ وہ چیز حرام ہو گئی یا حلال ہو گئی؟ تو ائمہ نے اسی حدیث کو دلیل پکڑی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی آپ کے کھانے میں پڑے یا دودھ میں پڑے تو اس کو پورا ڈبو دو، کیونکہ اس بدبخت کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، اور یہ بیماری والا ہی ڈبوتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے، تو اس کو ڈبو دو تاکہ برابر ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ چونکہ مکھی میں چائے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مکھی چائے میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکالے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے؟ ہدایت اللہ خان کشمیر سے۔ واہ بھائی واہ ہدایت اللہ خان، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ مکھی چائے میں گر جائے؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدایت خان چائے تھی؟ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ چائے، نسوار، پان، گٹکا، سگریٹ، یہ تو ہمارے دور کی بدعتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ البتہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لہذا اگر کوئی نہ بھی کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع دے دی ہے کہ اس سے انشاءاللہ بیماری نہیں ہوگی، آپ کو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ باقی کسی کو اگر طبعی طور پر گھن آتی ہے تو اس کو شرعاً مجبور نہیں کیا جاتا، جیسے جھوٹا پینا حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر کسی کو کسی کے جھوٹا پینے سے متلی آ رہی ہے تو کوئی زبردستی تو نہیں حکم ہے کہ لازمی کسی کا جھوٹا پیا کرو، تو ہر ایک کی مزاج الگ ہے۔ تو ایسے احکام کا تعلق آداب سے ہوتا ہے، شرعی مسائل سے نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی اگر مکھی کھانے میں گر گئی ہے تو آپ ڈبو کے نکال کے پھینک دیں اور کھا لیں کھانا، انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی ازرو حدیث۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کو گھن آ رہی ہے تو پھر نہ کھائیں، تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے اس میں۔ چائے میں مسئلہ یہ ہے کہ چائے اگر بہت تیز گرم ہوتی ہے تو اس میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیز گرم چائے میں جب یعنی مکھی گرے گی تو وہ پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ جل کے جو ہے نا اس کے اندر کی گندگی نہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کھانا اتنا تیز شدید گرم نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے، تو وہ اس سے کے کھانے کے بارے میں ہے۔ تو چائے تو کھولتی ہوئی چیز ہوتی ہے، ٹھنڈی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کھولتی ہوئی چائے میں مکھی گر جائے وہ تو فوراً جناب اس کا تو وہ بن جاتا ہے، وہ یعنی یوں سمجھیں کہ بوائل ہو گئی وہ تو ایک قسم کی، اور اس کی یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو گئی ہو۔ تو اس لیے تیز گرم چائے میں اگر مکھی گری ہے تو پھر اگر کوئی نہ پیے، اور پھر یعنی پھر اس بارے میں علماء بعض علماء کی رائے ہے کہ حدیث اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھے آپ۔